یہ مسجد ہے، یہاں بائیں جلسہ کریں اور کہیں کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، تو کہنے والا کہے گا یار ہمیں بھی پتہ ہے مسجد ہے، مسجد تو ہے، آگے یہ بتاؤ کہ مسجد ہے کس لیے؟ یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، یہ نمازیں پڑھنے کے لیے ہے، اس میں اللہ کو منایا جائے گا، اس میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر طرف سے محفل میلاد، محفل میلاد، میرے بھائی میلاد کا منکر تو کوئی نہیں، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ میرے پاک پیغمبر کی ولادت ہوئی کس لیے؟ اللہ کے نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ حضور علیہ السلام اس دنیا میں آئے کیوں؟ وہ خود میرے پاک پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضور کی آمد کا مقصد ہے یخرج الناس من الظلمات الی النور، ظلمت سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے لوگوں کو روشنی کا راستہ دکھانا۔ یہ تو بتاؤ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر کے حسن میں کوئی کمی نہیں، حضور کی عظمت میں کوئی کمی نہیں، حضور کی شان میں کوئی کمی نہیں، حضور کے مقام میں کوئی کمی نہیں، حضور کے شان و شوکت میں کوئی کمی نہیں۔ اگر آپ کے بچپن کو دیکھا جائے تو میرے آقا کا بچپن سب سے نرالا، آپ کی جوانی کو دیکھا جائے تو میرے آقا کی جوانی سب سے نرالی، اور آپ کی شادی کے بعد کے معاملات کو دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ۔ سیرت حقیقہ میں سیرت النبی پر ایک بہترین کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ جو حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر، جب یہ میرا بیٹا اس دنیا میں آئے تو اس وقت میری آنکھوں سے ایک دم اوجھل ہو گئے، آئے اور اوجھل ہو گئے، تو ماں تھی، میں تڑپ اٹھی، مجھے بے چینی ہوئی، تو ایک دم میرے کانوں میں آواز آئی، آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جبرائیل تیرے بیٹے کو اٹھا کر مشرق میں لے جائے گا، مغرب میں لے جائے گا، شمال میں لے جائے گا، جنوب میں لے جائے گا، پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان تک ہر جگہ پہ لے جائے گا۔ یہ بچہ اتنی عظمت والا ہے، جہاں جہاں جائے گا اس کی برکت سے وہ جہاں بھی روشن ہوتا ہے۔ تو میرے آقا کی پیدائش اتنی مبارک ہے، میرے آقا کی ولادت اتنی مبارک ہے۔ حضرت جناب عبد المطلب سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی، حضرت حضور علیہ السلام کے دادا محترم اور دین عیسوی پر تھے رضی اللہ تعالی۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ صبح صادق کا وقت تھا، سوموار کا دن تھا، حضور علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ ہوئی، اور اس وقت میں بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا، اور میرے آقا کی ولادت کے وقت بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے، اور ان بتوں کا جو طواف کیا جاتا تھا وہ مرد اور عورتیں ننگا طواف کیا کرتی تھیں، شرم و حیا نام کی کوئی رتی برابر بھی ان لوگوں میں نہیں تھی۔ تو میرے پاک پیغمبر کی ولادت اور میلاد کا مقصد یہی تھا کہ جو خرافات اللہ کے گھر میں ہو رہی ہیں ان خرافات کو اس بچے نے جو پیدا ہوا، اس جوان نے جو جوانی میں ہے، اور اس عظمت والی شخصیت جس کو اللہ نے نبوت دی، جو نبی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی امام ہے، اس نے اس کائنات کو پاک کرنا ہے۔ ان کی پیدائش کا مقصد ہی پاکیزہ تھا۔ تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں بیت اللہ میں عبادت کر رہا تھا تو ایک دم بت ٹکرائے، آپس میں بت ٹکرائے اور ٹکرا کر دھڑم سے زمین پر گر گئے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ اب وہ آیا ہے جو بتوں کی عبادت نہیں بلکہ بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگانے والا۔ نبی کے آنے کا مقصد بھی پاک، نبی کی جوانی بھی پاک۔ کہتے ہیں 6 سال کی عمر تھی، 6 سال کی عمر تھی، بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تھی۔ حضور علیہ السلام 6 سال کے ہوئے، جیسے بچے ہوتے تو پتھر اٹھا کے، سامان اٹھا کے، اینٹیں اٹھا کے، جو اس وقت لوازمات تھے
تعمیر تھے، وہ اٹھا کے مسجد کی طرف لا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام عرب کا جو ایک دستور ہے، لمبی قمیص پہنی ہوئی تھی، آج بھی پہنتے ہیں لوگ، قوم اسے کہتے ہیں لمبا کرتا، تو وہ کرتا پہنا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی نے اپنا وہ کرتا اوپر کیا۔ دیکھیں میرے اللہ نے بچپن میں بھی حفاظت کی، لڑکپن میں بھی حفاظت کی، جوانی میں بھی حفاظت کی۔ آپ نے وہ کرتا اوپر کیا، اوپر کرنے سے میرے پاک پیغمبر کے وہ پنڈلی اور وہ گھٹنا وہ نظر آنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو آرام سے سلا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ وہ عظمت والا حیا والا بچہ ہے کہ جس کا بچپن تو بچپن، لڑکپن تو لڑکپن میں بھی کسی نے وہ جگہ نہیں دیکھی جو جگہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنی حفاظت کے ساتھ ان کی زندگی کو گزارا، تو اللہ کے نبی وہیں پر سو کے آرام کر کے تو کہتے ہیں جناب عبدالمطلب آئے، دیکھا کہ میرا پوتا سویا ہوا ہے، تو آپ نے سینے سے لگایا تو اللہ کے نبی کو فوراً وہ اپنی دوبارہ حالت واپس آ گئی۔ اتنی عظمت والا نبی، ان کے آنے کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کی عظمت میں، شان میں، مقام میں تو کوئی کمی ہے نہ تھی، نہ ہے، نہ قیامت تک کوئی کم کر سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا تھا، جس کو خود اللہ کے نبی نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں خود اعلیٰ اخلاق والا ہوں اور تمہارے اخلاق اور کردار کو آ کر میں درست کروں۔ میرا پیغمبر اعلیٰ اخلاق والا اور ان کی سیرت پر چلنے والے بھی اعلیٰ اخلاق والے ہونے چاہیے۔ میرا نبی خود عظمت والا اور ان کے کلمہ پڑھنے والا بھی باعظمت ہونا چاہیے۔ میرے نبی کا کردار سب سے اعلیٰ اور کلمہ پڑھنے والے کا کردار بھی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ میرا نبی حیا میں سب سے اعلیٰ اور کلمہ پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو اسے بھی باحیا ہونا چاہیے۔ میرا نبی کا کردار سب سے اعلیٰ، کلمہ پڑھنے والے کا کردار بھی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں، اور سیدہ عائشہ اس کی راوی ہے، فرماتی ہیں کہ میرے پاک پیغمبر، میرے اللہ کے نبی میں اتنا حیا تھا جو ایک جوان شرمیلی لڑکی میں بھی نہیں ہوتا، جتنا شرم و حیا میرے آقا میں تھا۔ آج وہ حیا کہاں گیا ہمارا؟ آج ہمارے کردار ہی درست نہیں۔ ہم نے خوشیاں منائی اور خوشیاں ایسی منائی کہ ہمیں نبی کا وفات کا مہینہ ہی بھول گیا۔ حضور کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ بولو، کوئی ہے اختلاف کسی کو؟ ربیع الاول میں۔ اچھا، نبی کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ کہتے ہیں خوشی اتنی مناؤ کہ وہ وفات پہ حاوی نہ ہو، اور غم اتنا نہ مناؤ کہ وہ خوشی پہ حاوی نہ ہو جائے۔ میرے بھائی، ہر چیز ایک ترتیب سے ہے، ایک نظم ہے، ایک اعتبار ہے کہ اس طریقے پر نبی کی آمد پر خوشی منائی جائے۔ اور نبی کی آمد پر خوشی تو یوں ہو، تو نعرہ لگتا ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ کرے موت آئے تو نبی کی عزت و عظمت پر جان دیتے ہوئے آئے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے پہلے ایک اور نعرہ لگا لے کہ غلامی رسول میں طرز سیرت بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں نبی کی حیات بھی قبول ہے، نبی کی عظمت بھی قبول ہے، جو نبی کی پیغام تھا وہ بھی قبول ہے۔ بھائی موت قبول ہے میرے بھائی، موت تو آئے گی۔ موت غلامی رسول میں تب آئے گی جب ہماری زندگی غلامی رسول والی ہوگی، جب میرا ظاہر غلامی رسول والا ہوگا، جب میری تجارت غلامی رسول والی ہوگی۔ آج ملاوٹ کرنے والے کون ہیں؟ ان سے پوچھو کون ہے، تو کہیں گے عاشق رسول۔ آج سود کھانے والے کون ہیں؟ پوچھا جائے گا کون؟ ابھی عاشق رسول ہے۔ بھئی ہم مسلمان ہیں۔ آج شراب پینے والا کون ہے؟ جس میں عاشق رسول۔ عشق رسول کا دعویٰ شرابی بھی کرتا ہے، عشق رسول کا دعویٰ سود کھانے والا بھی کرتا ہے، عشق رسول کا دعویٰ حرام کھانے والا بھی کرتا ہے۔ اے میرے بھائی، جب تو نبی سے محبت کرنے والا ہے، تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو نبی کا امتی ہے، پھر شراب کس کام کی، پھر سود کس کام کا؟ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، کلمہ پڑھ لیا، اب جینا ہے یا مرنا ہے وہ نبی کی زندگی میں
بازار تو ختم ہے نا. 12 ربیع الاول کا پیغام، یہ 12 ربیع الاول کا پیغام دیگے بنانا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ناراض بھی نہ ہوئیے گا. 12 ربیع الاول کا پیغام یہ جھنڈیاں لگانا نہیں ہے، لگاؤ محبت میں لگاؤ، مگر 12 ربیع الاول کا اصل پیغام یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول شروع ہوا اور ہم بیٹھے بیٹھے عزم کر لیں کہ کل تک ہم جھوٹ بولتے تھے، آج 12 ربیع الاول آیا، میرے پاک پیغمبر کی میلاد ہوئی، اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی. اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اے پیغمبر میں آپ سے عہد کرتا ہوں، کل تک میں جھوٹ بولتا تھا، آپ کی ولادت کی خوشی میں آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں. ان کو پتہ چلا کہ نبی کا عاشق ہے. کل تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نبی کی میلاد ہو گئی، 12 ربیع الاول آ گیا، اب بیٹھے بیٹھے رب سے وعدہ کرے یا اللہ نبی کی آمد ہو گئی، نبی کی آمد پر خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہے خوشی کہ نہیں ہے جی؟ نبی کی آمد پر خوشی اس انداز میں ہو کہ عزم کرے یا اللہ کل تک میری نماز میں سستی تھی، آج نبی کی آمد کی برکت سے ربا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نماز میں سستی نہیں کروں. مزہ تو کم ہے. میں کاروبار میں ملاوٹ نہیں کروں گا، میں سود نہیں کھاؤں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، میں بے حیائی نہیں کروں گا، میں نماز میں سستی نہیں کروں گا، میں والدین کی اطاعت کروں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا. اللہ کے نبی میں آپ پر روزانہ اور نہیں تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا. یہ میرے پاک پیغمبر کے ساتھ خوشی ہے. سارا دن گزر جاتا ہے، ہماری زبانوں پر درود تو جاری نہیں ہوتا، ہماری زبانوں پر تو درود پاک پڑھا نہیں جاتا. بظاہر کنارے نہ لگائیں، بظاہر کنارے نہ لگائیں. میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ دعویٰ کو نبی کے ساتھ عشق کرتا ہے اور اس کا ظاہر نبی ایسا نہیں. کہتے میں نے کل ایک جگہ پر تھا تو میں نے ادھر کہا، میں نے کہا میرے بھائی معذرت کے ساتھ ایک گستاخی کافر کرتا اور ایک گستاخی مسلمان کرتا، ایک گستاخی کافر کرتا ہے. وہ بدبخت میرے پاک پیغمبر کے کارٹون بنا کر، میرے پاک پیغمبر کی توہین کر کے، اللہ کے نبی کی عظمت کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کر کے وہ بدبخت میرے پاک پیغمبر کی توہین کرتا ہے اور ایک ہم نبی کی گستاخی کرتے ہیں. نبی جس کام سے نبی کو محبت تھی، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا حضرت آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، دنیا میں سب سے زیادہ مجھے جس چیز سے محبت ہے وہ ہے نماز. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک گستاخی میں اور آپ کرتے ہیں کہ نبی کی محبت والا عمل کو چھوڑ کر یہ نبی کی گستاخی ہے کہ نہیں؟ 5 وقت گزر جاتا ہے، نہ فجر کی نماز ہے، نہ ظہر کی ہے، نہ عصر کی ہے، نہ مغرب کی ہے. اللہ کے نبی کی تو آنکھیں نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں اور ہم تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈے کرنے والا عمل نہیں کرتے. یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ میرا نبی کا پسندیدہ عمل دستار کا پہننا، وہ تو ہم پہننے کو تیار نہیں. پوچھ لیے کسی سے بھائی یہ پگڑی پہننا کیا ہے، بولے گا یہ سنت ہے. تو کیا یہ سنت میرے لیے؟ کیا یہ سنت مولویوں کے لیے؟ کیا یہ سنت عالم کے لیے؟ کیا یہ سنت حافظ کے لیے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، چاہے وہ عالم ہے، نہیں ہے، دکاندار ہے، ریڑھی والا ہے، تاجر ہے، صنعت کار ہے، جو بھی جس شعبے سے تعلق ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب نبی کی زندگی پر عمل کرنا اس پر لازم ہے. کہتے جی داڑھی وہ تو جی مولویوں کا کام ہے، جی پگڑی وہ تو مولویوں کا کام ہے، جی نمازیں وہ جی وہ تو مولویوں کا کام ہے، جی ذکر وہ تو مولویوں کا کام ہے، جی درود وہ تو مولویوں کا کام ہے. وہ جی سارے کام مولویوں کے ہیں تو پھر باقی کلمہ پڑھنے والے کام چلے گئے. کیا باقی سارے موضوع نبی کیا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے؟ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری پیغام علماء بیٹھے، آخری پیغام خطبہ حجۃ الوداع کا آخری پیغام. اس خطبہ حجۃ الوداع کے بعد نامی تاریخ تھی نا، محرم، صفر، ربیع الاول، اس کے بعد 3 مہینے کے بعد میرے پاک پیغمبر دنیا سے پردہ پڑا. اور اس بیان کے بعد اللہ کے نبی نے کبھی صحابہ کرام کے سامنے بیان، آخری بیان
آخری بیان وہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام کا جمع غفیر کھڑا ہے، آخری بیان. اس کے بعد کبھی بھی صحابہ کرام سے مخاطب نہیں ہوئے. کیا بیان تھا؟ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا. تم میں سے جس نے میرے پیغام کو سنا ہے تمہارے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسرے تک پہنچائے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ تاجر ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ دکاندار ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، وہ ہل چلانے والا ہے، وہ ریڑھی چلانے والا ہے. تو کیا وہ نبی کا پیغام اس تک نہیں پہنچا؟ کیا نبی کا کلمہ اس تک نہیں پہنچا؟ کیا نبی کی تعلیمات اس تک نہیں پہنچی؟ میرے پاک پیغمبر نے آخری وقت میں مجھے آپ کو یہ پیغام دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا. تاجر ہو تب، مولوی ہو تب، حافظ ہو تب، صدقار ہو تب، ہر ایک پر لازم ہے کہ جس نے مجھ سے جو بات سنی ہے اس پر خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی عمل کرے. یہ تفریق ختم کرو. میں اکثر کہتا ہوں یہ کیا ہے بھائی، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. دین پر عمل کرنا ہر ایک کا کام ہے، ہر ایک کا کام ہے. یہ داڑھی یہ کوئی مولویوں کی علامت نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر کی سنت. یہ پگڑی یہ مولویوں کی علامت نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے. یہ درود پاک کی مجلسوں کو قائم کرنا یہ مولویوں کی علامت نہیں، میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے. اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اور اس موقع پر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا 3 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو. 3 چیزوں. پہلی بات کیا فرمائی؟ کہ وراثت کے معاملات میں کبھی بھی 2 نمبری نہ کرنا. وراثت کے معاملات میں یہ نبی کا فرمان ہے، آخری فرمان کہ وراثت مکمل حقدار تک پہنچنی چاہیے. کون عمل کرتا ہے؟ بچوں کو زیادہ نوازا جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. اور محروم کرنے والے سے پوچھو تو کون ہے کہ عاشق رسول کی ربیع الاول آئے گا 15-20 دے کے چڑھا دے گا، 20-25 ہزار کی لائٹیں لگا دے گا، اور اسے یہ نہیں پتا کہ اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کیے بیٹھا ہے. اور اس وراثت کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہ کرنا. یہ نبی کی تعلیمات ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ شراب کے قریب نہ جانا، شراب نہ پینا. آج کیا ہو گیا ہمارے ماحول میں. اور تیسرا آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا. کیا ہو گیا ہمارے یہاں؟ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. صرف نبی کو پڑھنا ہے کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا، نبی کی زندگی کا مقصد کیا تھا. اور چوتھا آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہنا. بیوی کے بارے میں فرمایا عورتوں کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہنا. خبردار اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا. یہ تمہارے گھر اللہ کی طرف سے یہ تمہارے پاس امانت ہے. اور آج ہر گھر میں مسئلہ چلتا ہے، ہر گھر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے. اس کو تو بیان نہیں کیا جاتا. اس لیے آئیے نبی کی تعلیمات کو سمجھیے، میرے آقا کی زندگی کو پڑھیے. جب تک ہمیں حضور کی زندگی کہتے ہیں جی سیرت اپنائی جاتی ہے، منائی نہیں جاتی. کہتے ہیں نا، میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا. سیرت علماء میں بس 2 منٹ میں بات کروں گا. سیرت اپنائی بھی جاتی ہے اور سیرت منائی بھی جاتی ہے. اپنائی تب جائے گی جب پہلے بیان کی جائے گی. ایک آدمی ہے، اس کو ہم نے داڑھی رکھنے کی ترغیب دی، اس کو داڑھی کے فضائل سنائے، اللہ کے نبی کے فرمان بتائے، قرآن کی آیاتیں پڑھائیں، صحابہ کے واقعات بتائے. تو اس سیرت منائی جا رہی ہے کہ نہیں منائی جا رہی؟ اسی کو تو کہتے ہیں کہ نبی کی تعلیمات کو پڑھو. ایک آدمی ہے وہ سود کھاتا ہے، اس کو ہم نے سود سے منع کیا. حضور کی
وعیدیں سنائی، حدیثیں سنائی، قرآن کی آیاتیں سنائی، صحابہ کرام کا طرز عمل بتایا، تجارت کے فوائد بتائے، سود کے نقصان بتائے، تو یہ نبی کی تعلیمات کو منانا ہے، تب پتہ چلے گا، تب جب وہ اس پر عمل کرے گا۔ اس لیے نبی کی زندگی منائی بھی جاتی ہے اور نبی کی زندگی اپنائی بھی جاتی ہے، اور میرا پاک پیغمبر کے ہر پیغام اتنی عظمت والا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، پہلے نبی کو پڑھو، نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے، نبی کی تجارت کیا ہے، نبی کی حیات کیا ہے، نبی کی جوانی کیا ہے، نبی کی تبلیغ کیا ہے، نبی کا جہاد کیا ہے، میرے پاک پیغمبر کا گھر کی زندگی کے معاملات کیا ہیں، بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا برتاؤ کیا تھا، بچوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، تبلیغ کیسے تھی، جوانی کیسے تھی، میرے پاک پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا، کردار کیسے تھا، گفتگو کیسے تھی، اس پر آپ پڑھو گے تو تب پتہ چلے گا میرا نبی اتنی عظمت والا تھا۔ اس لیے نبی کو پڑھنا چاہیے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 6 پشتوں تک میری تعلیمات پر عمل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، فرض ہے۔ آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی نبی کا نسب یاد کرنا۔ آج نوجوانوں سے پوچھا جائے کہ رسول علیہ السلام کے دادا کون تھے، میرے پاس کھڑے ہوئے، وہ ایک اینکر آیا سوال کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون ہیں، تو مجھے نہیں پتا یار، یہ مولوی سے کیا نبی محبت کس چیز کی ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو نبی کے باپ کا نام نہیں آتا، اور معذرت کے ساتھ اس میں قصور والد کا بھی ہے، اس میں قصور والدین کا بھی ہے، کل پکڑو گی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو، وہ جی 10 سال پہلے وہ لمبا چھکا کس نے مارا تھا، ہمارے نوجوانوں کو پتا ہوتا ہے، وہ جی ورلڈ کپ کس نے جیتا تھا پتا ہوتا ہے، وہ جی فلاں دن میچ کس میں کون اچھا کھیلے گا سب پتا ہوتا ہے۔ نہیں پتا تو نبی کے والد کا نہیں پتا، نہیں پتا تو اتحیات کا نہیں پتا، نہیں پتا تو جب نماز جنازے کی دعا کا نہیں پتا، نہیں پتا تو نماز کا نہیں پتا۔ تو یہ لمبا فکریہ ہے۔ ہم ظاہری طور پر عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق مکمل تب ہوگا جب میرے اندر بھی نبی کی تعلیمات پر عمل ہوگا، میرے گھر میں بھی نبی کی تعلیمات پر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بیٹھے بیٹھے یاد رکھیں، آج کے بعد نماز کی سستی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے پاک پیغمبر کا محبوب عمل، اللہ کے نبی کا محبوب عمل، نماز کی سستی نہیں ہوگی۔ کچھ نماز کی پابندی کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ نبی کی آمد کا مقصد ہے، یہ نبی کی تعلیمات کا مقصد ہے۔ اور دوسرا ایک وعدہ کریں کہ جب بھی بولے سچ بولیں، سچ بولیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، بولیں گے انشاءاللہ۔ آج تاجر حضرات کہتے ہیں جی جب تک تھوڑا سا جھوٹ شامل رکھ دیا جائے تو تجارت نہیں چلتی۔ مجھے خود ایک تاجر نے خود کہا حضرت تھوڑا سا وہ اس پہ کیا بات ہے، ہاں حضرت تھوڑا سا مسالہ لگانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا مسالہ لازمی جھوٹ ہے، وہ سچ کا مسالہ لگا دو حضرت، وہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہنا گاہک مطمئن نہیں ہوتا، اس کو وہ جھوٹ شوٹ ملا ملو کے سچ بولنے کی عادت بنائیں۔ یہ نبی کی تعلیمات ہے، یہ نبی کی تعلیمات اور نبی کی پیدائش کا مقصد ہے۔ نبی کا عاشق ہو اور جھوٹ بولے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حدیث پاک میں، علماء بیٹھے ہیں، حضرت کلمہ پڑھنے والا نماز میں سستی کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں کر سکتا، کرتا ہے، کرنی تو نہیں چاہیے، کرتے ہیں لوگ۔ حضرت وہ باقی یہ کر سکتا ہے، جی یہ کر سکتا ہے، حضرت یہ بھی کر سکتا ہے، حضرت مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنا میرے اور آپ پر اعتماد کر کے میرے پاک پیغمبر فرمایا کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ جھوٹ بولے، میرے پاک پیغمبر نے میرے اور آپ پر گمان 1400 سال پہلے فرمایا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور آج جھوٹ سے توبہ کر لو، میرے پاک پیغمبر کی میلاد پوری ہو جائے گی۔ میلاد کا مقصد ایک مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج نماز کی پابندی کا عزم کر لو، میرے پاک پیغمبر کی میلاد کا دوسرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔